دیتا ہے خود حج نہیں کرتا، ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے خود نماز نہیں پڑھتا، ہمیں روزوں کا حکم دیتا ہے خود روزے نہیں رکھتا، مگر وہ ذات جانتی تھی، اس کا علم ہر زمانے میں محیط ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں کے سینے میں ارمان کرتے ہیں مولا کوئی عمل تو بنا دیتا، تو بھی کرتا ہم بھی کر لیتے، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی۔ آج ہم نے وہ کام کیا جو ہمارا خدا بھی کرتا ہے، پھر آواز آنے لگی میرے محبوب کے غلاموں، نمازیں تم پڑھو میں نہیں پڑھتا، روزے تم رکھو میں نہیں رکھتا، زکات تم دو میں نہیں دیتا، حج تم کرو میں نہیں کرتا، اگر کسی عمل میں میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو میرے حبیب پہ درود تم بھی پڑھو میں بھی بھیج رہا ہوں، یار کا میلاد تم بھی مناؤ میں بھی منا رہا ہوں۔ تو درود و سلام بھیجنا بھی اللہ کی سنت، اور حضور کا میلاد منانا بھی اللہ کی سنت۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد خود بنایا، اور کیسے بنایا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے محبوب کا میلاد کیسے بنایا؟ حضور کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی کہ جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا تو رأیت الملائکۃ افواجا، سننا اور سے لوگ پوچھتے ہیں یہ میلاد کا جلوس کہاں سے ثابت ہے، تو یہ حضور کی امی جان بتاتی ہیں، فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کے میلاد کا وقت آیا لوگوں تو میں نے اپنے کچے حجرے پر نوری فرشتوں کی فوجیں کھڑی دیکھی ہیں۔ نوری فرشتوں کی فوجیں کھڑی دیکھی ہیں، رأیت الملائکۃ افواجا، فوجیں دیکھی۔ یہ بھی فرما سکتی تھی کہ فرشتوں کی بھیڑ دیکھی، یہ بھی فرما سکتی تھی فرشتوں کا ہجوم دیکھا یا فرشتوں کا رش دیکھا ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ فرشتوں کی افواج دیکھی، فوجیں دیکھی؟ عربی زبان کا ہر لفظ ایک خاص سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ فوجیں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ فوجی جب بھی کھڑے ہوتے ہیں قطاریں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، فوجی جب بھی چلتے ہیں قطاریں بنا کے چلتے ہیں۔ حضرت آمنہ بتا رہی ہیں کہ میرے محبوب کی ولادت کے بعد اللہ رب العزت نے وہ جو نوریوں کا جلوس نکالا تھا وہ بے ترتیب جلوس نہیں تھا، وہ بے ہنگم جلوس نہیں تھا، وہ سب قطاریں بنا کر تاجدار کائنات کو سلامی دینے آئے تھے۔ ہمارے ملکوں میں جب دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں تو ہماری فوجیں انہیں سلامی دیتی ہیں، جس کو کہتے ہیں گارڈ آف آنر۔ ہماری فوجیں غیر مسلم حکمران بھی آئے اس کو گارڈ آف آنر پیش کرتی ہیں، سلامی دیتی ہیں، اور 21 توپیں چلائی جاتی ہیں، اور رانگ بازوں کے ساتھ انہیں سلامی دی جاتی ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب بادشاہ جائیں گے ملکوں میں تو فوجیں انہیں سلامی دیں گی۔ فرمایا آج آمنہ کے حجرے میں میری پوری کائنات کا بادشاہ جا رہا ہے، اس کی سلامی کے لیے خاکی نہیں نوری بھیجے گئے ہیں۔ فرشتوں کی قطاریں تھیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اور حجرے کو سلامی دیں۔ اب علماء سے پوچھئے کہ فرشتوں کی قطاریں کیسے بنتی ہیں؟ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری قطار کے دو طریقے ہیں۔ ایک قطار اس وقت بنتی ہے جب مسجد میں ہم کاندھے سے کاندھا ملا کے قبلہ رو ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری قطار اس وقت بنتی ہے کہ جب ہم بینک میں بل جمع کروانے جاتے ہیں۔ ہماری قطاریں دو طریقوں سے بنتی ہیں، لیکن یوں بنتی ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، پروپاری مخلوق ہیں، ان کی قطاریں کیسے بنتی ہیں؟ ایک فرشتہ یوں کھڑا ہوتا ہے،
دوسرا اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، تیسرا اس سے اوپر کھڑا ہوتا ہے، چوتھا اس سے اوپر کھڑا ہوتا ہے. تو فرشتوں کی قطاریں نیچے سے اوپر جاتی ہیں. تو حضرت آمنہ بتا رہی ہیں کہ میرے لال کے میلاد کے وقت وہ جو نوریوں کا جلوس نکلا تھا، اس کا ایک سرا آسمانوں میں تھا، دوسرا سرا آمنہ کے حجرے کو سلام دے رہا تھا. یہاں جو بادشاہ آتے ہیں انہیں 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، راگ بازوں کے ساتھ سلامی دی جاتی ہے. لیکن حضرت آمنہ سے پوچھئے کہ جب آپ کے لال کے میلاد کے بعد نوریوں کی فوجیں سلامی دینے آئی تھی تو چپ کھڑے رہے تھے یا انہوں نے بھی کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ فرماتی ہیں جب میرے حجرے میں میرے تاجدار نے قدم رکھا ہے تو وہ جو فرشتوں کی قطاریں کھڑی تھی انہوں نے کیا کیا؟ فَبَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ. ادھر امام الانبیاء نے قدم رکھا، ادھر فرشتوں کی فوجوں نے اونچی آواز میں کلمے کا ورد شروع کر دیا. کچھ قطاریں سبحان اللہ پڑھنے لگی، کچھ اللہ اکبر پڑھنے لگی، کچھ کلمہ شریف کا ورد کرنے لگی. اللہ جانتا تھا محبوب کے غلام محبوب کے میلاد کی خوشی میں جلوس نکالیں. فرمایا یار کے میلاد کا پہلا جلوس میں خود فرشتوں سے نکلواتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میلاد کی خوشی میں جلوس نکالنا یہ شرک و بدعت نہیں، یہ معصوم فرشتوں کی سنت ہے. جلوس سب سے پہلے کس نے نکلوایا؟ اللہ نے فرشتوں سے. ہم جھنڈے لگاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جھنڈے کہاں سے ثابت ہیں، تو سمجھ لیں یہ یہاں سے ثابت ہے کہ حضور کی اپنی جان فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی میلاد کا وقت آیا تو رأیت ثلاثة اعلام، میلاد مصطفیٰ کے وقت میں نے 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے تھے. کہ حضور کی امی جان فرما رہے 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ کہاں کہاں لگے تھے. فرمایا علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً علی ظہر الکعبہ. فرماتی ہیں میری نظر یوں گئی تو میلاد مصطفیٰ کا ایک جھنڈا زمین کے آخری کونے میں مشرق میں لگا تھا، میلاد کا دوسرا جھنڈا زمین کے دوسرے کونے میں مغرب میں لگا تھا، اور میری نظر یوں گئی تو میلاد کا تیسرا جھنڈا خدا کے اپنے گھر کعبے کی چھت پہ لگا ہوا تھا. کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر. تو یار کے میلاد کا پہلا جھنڈا اللہ نے اپنے گھر پہ لگوایا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ گھروں پہ میلاد کے جھنڈے لگانا یہ شرک و بدعت نہیں، یہ بھی اللہ کی اپنی سنت ہے. 3 جھنڈے میلاد کے لگائے زمین کے خاتمے پر، ایک مشرق میں جہاں زمین ختم ہوتی ہے، ایک مغرب میں جہاں زمین ختم ہوتی ہے، ایک کعبے کی چھت پہ لگوایا.